میرا نام حامہ بن حیم بن لاقس بن ابلیس ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ستونوں میں سے کسی شے کی حرکت کی آواز سنی، پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ پر رکھ دیا۔ پیارے ویورز، ہماری ویب سیریز دا ہڈن ورلڈ کے آج ایک نئے دلچسپ ایپیسوڈ کا اسٹارٹ ہم لے رہے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے جنات کی عمریں کتنی ہوتی ہیں، کتنی لمبی لمبی عمروں والے جن ہوتے ہیں، اور کیا وہ جب موت سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں ایک واقعے سے کہ ایک دن ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ ایک پہاڑ پر موجود تھے۔ اس درمیان میں ایک بوڑھا ہاتھ میں اسٹک لے کر ظاہر ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن حیم بن لاقس بن ابلیس ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں، یعنی 2 جنریشن ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی عمر پوچھی تو اس نے جو بات بیان کی توجہ سے سنیں، وہ کہنے لگا جتنی دنیا کی عمر ہے نا اس سے تھوڑی سی کم میری عمر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عرض کیا کہ جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا اس وقت وہ کہتا ہے میں چھوٹا بچہ تھا مگر یہ بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور اناج چوری کیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ڈالتا تھا تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کریں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں پھر توبہ کر لی اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک میں رہا ہوں، پھر میں نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی صحبت اختیار کی، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ تو میرے آقا آپ عیسیٰ علیہ السلام کا سلام قبول فرمائیے۔ پھر کہنے لگا میرے آقا میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کی زبان حق ترجمان سے کچھ قرآن سن لوں میں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس جن کو سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اذا الشمس یہ صورتیں تعلیم فرمائیں، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حامہ یعنی اس جن سے کہا جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ دیکھا آپ نے ناظرین کہ جنوں کی کتنی طویل عمریں ہوتی ہیں، کہ اس جن نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا۔ تو یہاں تو ایک جنات کی ہمیں طویل عمر کے بارے میں معلوم ہوا، اور اس واقعے میں ہی دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جن کی عمر کس قدر لمبی ہے کہ اس نے ایک نہیں بلکہ کئی انبیاء کرام کی زیارت کی، اور اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور وہ ایمان اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہو گیا۔ اسی طرح جنات کے واقعات اولیاء کرام سے بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جامع مسجد منصور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے ستونوں میں سے کسی شے کی حرکت کی آواز سنی، پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ پر رکھ دیا اور منہ بھی کھول دیا۔ میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا۔ غوث اعظم تھے نا،
نہ گھبرائے، بلکہ سانپ کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دور کر دیا اور سجدہ کر لیا۔ جب سجدے سے فارغ ہوئے، تشہد میں بیٹھے، اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے، تو فرماتے ہیں وہ جن میری ران پر آ گیا اور چلتے چلتے میری گردن میں لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، میں پھر جامع مسجد گیا اور جامع مسجد سے باہر میدان میں آیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی، قد بڑا لمبا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا میں وہی ہوں جس کو آپ نے کل دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو اس طرح آزمایا جس طرح آپ کو آزمایا، مگر آپ نے اللہ کے کرم سے آپ ثابت قدم رہے۔ وہ سانپ جو تھا دراصل جن تھا نا، اس نے درخواست کی کہ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروا دیں۔ چنانچہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ہاتھ پر اس جن کو توبہ کروائی۔ انسان مدت حیات پوری کرتا ہے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، اسی طرح جنات بھی موت کے گھاٹ اتر پڑتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ 4 فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی روح قبض کرنا ہے۔ ہم تو سنتے ہیں نا کہ جو ہے وہ ایک فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں وہ روح قبض کرتا ہے، تو وہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک اور فرشتہ ہے وہ فرشتہ جنات کی روح قبض کرتا ہے، اور ایک اور فرشتہ ہے جو شیاطین کی روح قبض کرتا ہے، اور ایک اور فرشتہ ہے وہ حشرات الارض، اس طرح درندے اور پرندے اور اسی طرح جو ہے مچھلیاں، یہ ان کی روح قبض کرتا ہے، چوٹیوں کی روح قبض کرتا ہے۔ تو جو اس دنیا میں آیا وہ جائے گا، چاہے جن ہو یا انسان ہو، وہ موت سے دوچار ہوگا۔ میں نے جنات کی عمروں کے بارے میں شروع میں آپ کو عرض کیا، اب میں جنات کی موت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک اسٹوری میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان جنوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ تو حضرت ابو رجا مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے اور سنی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ایک سفر پر تھے، دوران سفر ہم نے ایک جگہ پانی کے پاس اسٹے کیا اور اپنے ہٹس وہاں گاڑ دیے اور ہم نے وہاں آرام کیا۔ دوپہر کو میں آرام کے لیے جب اپنے خیمے میں گیا تو میں نے ایک سانپ خیمے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس سانپ کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ اب وہ سانپ پرسکون ہو گیا۔ پھر میں نماز میں لگ گیا، میں نے نماز ادا کی۔ نماز سے میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سانپ مر چکا تھا۔ تو میں نے اپنے تھیلے سے ایک سفید کپڑا نکالا، سانپ کے اوپر لپٹا اس کو اور گڑھا کھود کر سانپ کو دفن کر دیا۔ پھر رات بھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر ایک اور مقام پر جہاں پانی تھا وہیں ہم نے اسٹے کیا، وہیں ہم نے اپنے ہٹ لگائے اور میں پھر اپنے ہٹ میں چلا گیا۔ اب جب میں ہٹ میں داخل ہوا تو مجھے آواز آئی السلام علیکم، السلام علیکم۔ وہ 1 یا 10 نہیں تھے، 100 بھی نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے ہم جنات ہیں، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم نے ہمارا ایسا کام کر دیا جس کا ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے پوچھا میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو سانپ تمہارے پاس مر گیا تھا نا، وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا، اور یہ جن آخری یادگار تھا۔ کس چیز کی یادگار؟ یہ وہ جن تھا جس جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ اپنی عمریں پوری ہونے پر طبعی طور پر انتقال کر جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں جانے انجانے میں ان کا قتل ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ نے سانپ دیکھا تو آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا،
لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ رات کو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ جس سانپ کو قتل کیا گیا ہے وہ جن تھا، اس کا تعلق اس گروہ سے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سنا کرتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے کفارے میں یمن سے 40 غلام منگوائے اور سب کو آزاد کر دیا۔ ایک اور واقعہ بھی کتابوں کے اندر ملتا ہے جس میں ایک انسان کے ہاتھوں جن کے قتل ہونے اور جنات کی عدالت کا ذکر ہے۔ اسٹوری ہے کہ سیدنا محمد بن نعمان انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا اژدہا اچانک آ کے گرا، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنا تھا کہ آپ کو جنات اٹھا کر لے گئے۔ اصل وہ سانپ نہیں تھا، وہ اژدہا نہیں تھا، وہ جن تھا۔ اب جا کر انہیں جنوں کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اب جن قاضی کے پاس ان کا مقدمہ دائر ہو گیا اور مقتول کے وارث نے دعوی قتل کیا۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ میں نے تو کسی جن کو قتل نہیں کیا۔ تو قاضی نے وارث سے سوال کیا مقتول کس صورت میں تھا؟ بتایا گیا کہ وہ اژدہے کی شکل میں تھا۔ تو قاضی اس شخص کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو تمہارے سامنے اپنی شکل بدل کر آئے تو تم اس کو قتل کر دو۔ تو جن قاضی نے محمد بن نعمان انصاری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور یوں پھر خیر و عافیت سے نعمان اپنے گھر لوٹ کر آئے۔ یہ تو تھے جنات کے مرنے یا مارے جانے کے واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کو بھی موت آتی ہے۔ اب میں کچھ واقعات آپ کو ایسے بیان کروں گا جس میں جنات کو دفن کرنے کے بارے میں کئی ایک باتیں اس اسٹوری میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کی طرف چل رہے تھے۔ آپ نے ایک مرا ہوا سانپ راستے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دفن کرنا مجھ پر لازم ہے۔ پھر سانپ کو اٹھا لیا آپ نے اور ایک گڑھا کھودا، پھر ایک کپڑے میں لپٹ کر اسے دفن کر دیا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز دینے والے کی آواز آئی جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور کیا کہا اس نے؟ کہا اے سرق، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے سرق، تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے اور تم کو میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا تم کون ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے؟ تو جواباً کہا میں ایک جن ہوں اور یہ سرق ہے، یہ ان جنوں میں سے ہے جن جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اے سرق، تو چٹیل میدان بیابان میں مرے گا اور تجھے میرا بہترین امتی دفن کرے گا۔ اب رہی یہ بات مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی جنات کے ساتھ مرنے کے بعد میدان محشر ہوگا، چاہے انسان بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جنات بھی حاضر ہوں گے، اور جس طرح انسانوں کو حساب کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے بخشش کے بعد جنت یا برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، اور جنات کو ان کے اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر سزا کا سامنا ہوگا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ دیکھیے کہ اس آیت سے کتنا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ کافر جن آتش جہنم کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر جنات کو آخرت میں عذاب ہوگا، البتہ مسلمان جنات کی جزا میں کئی باتیں ہیں کہ کیا وہ جنت میں جائیں گے یا کہیں اور رہیں گے۔ اس میں علماء کرام کی مختلف آراء ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک مسلمان جنات جنت میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مخلوق کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی وہ مخلوق جو تمام کی تمام جنت میں جائے گی، دوسری مخلوق کون سی ہے؟ جو تمام کے تمام جہنم میں جائے گی، اور بقیہ 2 اقسام میں سے بعض جنت میں
اور بعض جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر جنات کہاں جائیں گے اس کے بارے میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، جو سارے کے سارے جنت میں جائیں گے وہ تو ہوں گے فرشتے، جو سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے شیاطین، اور پھر انسانوں میں جو کفار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جو مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ مگر جنات کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جنات آراف میں رہیں گے، آراف میں، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ جنات جنت کی سراؤنڈنگ میں رہیں گے، ارد گرد رہیں گے، آراف میں رہیں گے۔ اب یہ آراف کیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جنوں کے لیے ثواب بھی ہے اور ان پر عتاب یعنی سزا بھی ہے۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ثواب کے بارے میں دریافت کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آراف پر ہوں گے اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آراف کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں درخت اور پھل اگتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، آپ نے اس ایپیسوڈ کے اندر کئی ایک باتیں سماعت کی کہ جنات کی عمریں کتنی ہوتی ہیں، ہزاروں سال، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جنات کیسے مرتے ہیں، آپ نے یہ بھی سنا کہ جنات کو دفن کیسے کیا جاتا ہے، اور بہت ساری معلومات ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور آپ نے سننی ہے۔ انشاءاللہ انتظار کیجئے آئندہ آنے والے ایپیسوڈ کا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔